غریب الوطن کو پردیس میں لوٹا گیا ہے، اس لیے کہ غریب الوطن کو پردیس میں پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ ایک بیٹی تھی جسے وطن جانے کا شوق تھا، اسے وطن بھی نہیں جانے دیا گیا، مگر ہاں جب پردیس سے آپ آتے ہیں تو اپنے اعزا اور اقربا کے لیے سامان سفر لاتے ہیں نا، احوال سفر بتاتے ہیں۔ مگر یہ جو جنازے آپ دیکھ رہے ہیں مدینے سے چلے تھے، مگر اب جو آنے والے جنازے ہیں بڑی شان سے چلے تھے، مگر گھر لوٹ کے نہیں آئے۔ وہ جو بیویاں گئی تھی وہ لوٹ کے آئی تھی، اس میں ایک بیوی تھی کہ جس کی پیشانی بھی زخمی تھی، جس کی پشت بھی زخمی تھی، جس کا بازو بھی زخمی تھا، جس کے کلیجے پہ داغ تھا، ضعیفہ نظر آتی تھی، جس کی ماں کی عمر فقط 18 سال تھی۔ اس کی بیٹی جسے زمانہ زینب کہتا ہے، جو ام المصائب، جو کربلا بچا کے لائی ہے، وہ جب لوٹ کے آئی تو خالی ہاتھ آئی تھی۔ نانا رسول کے روضے پہ جا کے کہا تھا، نانا نواسی آئی ہے، پوچھو گے نہیں زینب سامان سفر کیا لائی ہے؟ نانا لائی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹی ہوں، مگر یہ نانا زینب نے اپنے پاس سے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا، نانا کی تربت پر رکھ دیا۔ نانا زینب یہ لے کے آئی ہے، امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے، آواز جی زینب ہٹا لے اس کرتے کو۔ تربت نبوی ترسنے لگی، آواز جی نانا کیا ہوا؟ خون آلود کرتا نہ دیکھ سکے، بہن سامنے کھڑی تھی، بھائی پھنسے گردن ذبح کیا جا رہا تھا۔ نانا زینب دیکھ رہی تھی، نانا بچ گئی شریعت، مارا گیا اکبر، نانا بچ گیا دین، مسکرائے گا مگر مارا گیا اصغر، نانا بچ گیا دین، حسین بھتیجے کی لاش کا ٹکڑا لے کے آیا۔ نانا بھیا رو رو کے کہتا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آج دنیا والوں آگے دیکھو یہ رو رہے ہیں، نہیں پوچھو گے کیوں رو رہے ہو، ہم بتاتے ہیں کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں پردیسیوں کو ایسا لوٹا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ کس کس کی جنازے اٹھائے گا۔ تمہیں رحم نہ آیا، تمہیں رحم نہ آیا، تم نے ایسے ستایا ہے کہ وہ رو رو کے کہتا تھا، نانا مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ بتاؤں آپ کو، لیجیے ذرا دیکھیے اپنی نظروں سے، 2 جنازے ایک ساتھ آئیں گے، 2 جنازے ایک ساتھ۔ کس کے جنازے؟ ان کے جنازے جو خود یتیم ہیں، ان کے جنازے جس کا بابا پردیسی ہے، پہلے تو کوفے میں ساتھ دیا، اس کے بعد اکیلے چھوڑ دیا، پھر تم نے لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا۔ ٹھیک ہے لاشا پھرایا تھا، کم سے کم اس کے بچے تو چھوٹے اور سہمے پردیسی تھے، ان پہ تو رحم کھایا ہوتا، ان نے بھی رحم نہ کھایا۔ حالت تو یہ تھی، میں آپ سے نہیں، آپ رو رہے ہیں، ان سے جو تڑپ رہی ہیں، جو بچوں کو لے کے آئی ہیں، ان سے مخاطب ہوں، خدا کرے تمہارے بچے سلامت رہے۔ بتاؤ یہ دین کیسے بچا ہے، بتاؤ یہ شریعت تم تک کیسے پہنچی ہے، اور دیکھو کیسی مائیں ہیں کربلا میں۔ اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے جو مسلم ہیں نا، ان کے بیٹوں کے جنازے آنے والے ہیں، مگر ٹھہر جاؤ جنازے بھی نہیں آئیں گے۔ سنیے، تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے یہ دونوں جو بھائی آ رہے ہیں نا جنازے، ان کے جو بھائی کوفے میں شہید کیے گئے، دونوں بھائی اتنے سہمے اور ڈرے ہوئے تھے کہ باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بچے سہمے ہوئے وطن جانا چاہتے، میں نے پہلے کہا نا وطن جانے کا آپ کو بھی شوق ہے، گھر آ کر کے اپنا رضا خانہ میں روتے ہیں، یہ بچے بھی وطن جانا چاہتے تھے، جس کے ساتھ جانا تھا وہ قافلہ چھوڑ گیا۔ دن کا اجالا، زمانہ دشمن، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، دن نکل آیا ہے، بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں، ہم گھر چلیں گے۔ چھوٹا بھائی کہتا وطن پہنچ جائیں گے، بھائی کہتا ہاں ہم چلیں گے، گھر چلیں گے۔ وہ دونوں، ایک درخت تھا اس پہ ایک بیوی پانی بھرنے کے لیے آئی، اس کی نظر پڑی، دیکھا تو چاند جیسے چہرے پانی میں، دیکھا 2 شہزادے، چاند جیسی صورت، سہمے ڈرے خوف زدہ، آواز دی تم کون ہو؟ یہ گھبرا کے کہتے ہیں ہم مسلم کی بیٹے ہیں، مدینے کے رہنے والے، آواز دی آؤ ہم مہم ہیں۔ وہ دونوں بچے اترے،
بیوی تھی نہیں ہے، خاتون تھی نا، رحم دل ہوتی نہیں. جیسے ہی نظر پڑی بیٹا چھوٹا بچہ بہت سہما ہوا تھا، اس کے چہرے پہ گرد پڑی ہوئی تھی. اور ویسے بھی جن بچوں کے باپ مر جاتے ہیں تو یتیمی کیا چیز ہوتی ہے، نہ کہ عالم غربت میں ہو. چہرے پہ خار پڑی ہوئی تھی، پانی اٹھایا اس بچے کے چہرے پہ ڈالا، بس تابوت آ جائے گا، تم جانو کیسے استقبال کرو گے مجھے نہیں پتا. جیسے چہرے پہ پانی ڈالا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی طرف دیکھ کے رونے لگا، چیخ مار کے رویا آواز دی بھائی نے، میرے بھائی کیوں روتے ہو؟ رو کے کہتا اماں یاد آ رہی ہے، اماں یاد آ رہی ہے. ماں بھی بیٹوں کو تلاش کرتی ہوئی کوفے آ گئی. جب سر پہ مسلم کا سر دکھائی دیا کوفے کے در پہ، آواز دو بیٹوں کو لے گئی تھی، لے آئی. میں بھی تم ماں ہوں نا، میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوں. اللہ اکبر. اے بیوی تیرے دو بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، یہ روتے ہوئے سلام سلام کر رہے ہیں. نیچے آپ کے درمیان مسلم کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. سلام ہمارا اے مسلم کے نانہانے. رونے والوں یتیمان مسلم کے تعلق آپ نے اپنے کام میں بڑا کرو رہی ہیں. خدا کوئی کے غفرت دے سوائے کام امام رسول کے مدد کرے جب بڑھ جاتا ہے. اللہ جانے ہم کیسے رہ جاتے ہیں. خدا کوئی غم مجھے اس سے کربلا احساس کا نام ہے. کچھ نہ کیجیے، صرف اتنا کیجیے اسے رونا نہ آئے. تو کبھی اجازت کو آپ سے کہوں کسی میں سے کسی ماں کی آواز سے بچی میں آئیے تو دیکھیں کیسے روتی ہے. جن کا کوئی نہ ہو سب مارے جا چکے. ایک بچی جو کربلا سے شام تک تماچے کھاتی ہے، اسی لیے وہ پردے والے نے آواز دی سلام ہو جد ماجدہ پر جس کے مشاوروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی ہے. بچ گئی کربلا، بچا لائی ہے. خدا کوئی غم دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. حسین کا غم، حسین مظلوم کا یسر. سرگواروں جن کی بات کے سامنے دو جنازے آگے جن کا آپ نے استقبال کر لیا، اب 3 جنازے آ رہے ہیں. کہ کس کے جنازے؟ علی موجود ہیں، کربلا بتا رہے ہیں، عقیم رو رہے ہیں. تنہائی میں آئے، ہاتھوں کو بدن کے بارے نہا مجھے بھی سرخرو کر دے، اس لیے کہ حسین تنہا کربلا میں مارا جائے. میں نہیں رہوں گا میرے معبود. میرے بیٹوں کو حسین کے قدموں پہ جان قربان کرنے حوصلہ تک ہے. تاریخ کے یقین کہ بیٹے بھی کربلا آئے. ہاں کربلا میں کام بھی آیا ہے تو خون ابو طالب عقیم کے فرزند بھی کربلا میں کام آئے. آپ کے سامنے 3 جنازے آ رہے ہیں. یہ ان کے جنازے ہیں جو عقیم کے بیٹے ہیں. لائیے تابوت، کیجیے سلام. اور جب تابوت کو بوسہ دیجیے گا تو عقیم سرخرو ہو گیا.
پیاسے بچوں نے جان قربان کر دی زہرا کے لال کے قدموں پر۔ عقیل آپ کے نو نہالوں میں جام شہادت نوش کیا، حسین لاشا اٹھا کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر، عقیل کے بیٹوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزریں گے۔ لیجیے گزارش ہے، جعفر ابن عقیل کا تابوت ادب و احترام کے ساتھ یہ سوگوار لے کر آ رہے ہیں۔ اے عقیل کے نو نہالوں، یہ روتی ہوئی آنکھوں کا سلام لے لے، یہ آنکھوں سے بہتے ہوئے فرات آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیاسے مارے گئے، آپ کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، کربلا میں بے کفن لاشا پڑا رہا۔ عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، محمد ابن سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کہ عقیل کے نام ہاتھوں آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ ارباب اعزاز، یہ جنازے اور تابوت آپ کے درمیان آ گئے، سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ رو رہے تھے، تھک گئے روتے روتے، تھک گئے ہو گئے، کتنی دیر ہو گئے۔ ان سے پوچھو جو رونا چاہتے تھے وہ نہیں دیے جاتے، کوئی روئے نہ روئے، تھک جائے، لیکن ایک ہے جو کل بھی نہ تھکی تھی آج بھی رو رہی ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی، اللہ جانے اتنے بڑے بچے کہاں بیٹھی ہو رہی ہوگی۔ میرے لال حسین تیری غربت پہ زمانہ رو رہا، اے میرے لال تجھے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، مگر تو نے ناشے کربلا میں اٹھائے۔ ایک شہید ہوتا تھا، حسین جنازہ اٹھا کے لاتے تھے، دوسرا آواز دیتا تھا آقا خدا حافظ، حسین دوسرا لاشا لاتے تھا، تیسرا کہتا تھا آقا خدا حافظ، حسین لاشا اٹھا کے۔ کیا کوئی کربلا بیان کرے گا؟ کون کربلا بیان کرے گا؟ جو زہرا کے لال پہ گزر گئی اور زہرا کا لال جانتا ہے ہماری جانیں قربان ہو جائے، مگر ہاں وہ کریم خانواتا ہے، وہ کریم خانواتا ہے، وہ کریم گھرانے کے ایک بیوی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ کون بیوی؟ وہ جس کے لیے امیر کائنات کے در پہ دہلیز پہ بطول کی دوائی ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ پہلا قدم بطول کی چوکھٹ پہ رکھا تھا، سامنے چھوٹے چھوٹے شہزادے اور شہزادیاں، کون؟ زینب ام کلثوم، آقا حسن حسین کھڑے، نظر اٹھایا، دیکھا بچوں کی طرف، آواز دی بچوں میں ماں بنتی نہیں آئی ہوں، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ اللہ نے بیٹے دیے، بیٹوں کو سکھایا، زینب شہزادی، حسین آقا۔ یہ بچے جب بڑے ہوئے، 67 ہجری میں حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے، بیٹوں کو لے کر کے حسین آقا کے پاس آئیں، آواز دیا ان بچوں کو آپ کے ساتھ۔ حسین سے اجازت دی، بیٹوں کو ساتھ روانہ کرنے سے پہلے روضہ رسول پہ آئیں، بچوں کا ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ، کہ حسین کی نصرت میں کمی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کہتی بیٹوں کو بھیج دیا، مدینے میں رکیں، نہیں جا پائے، مگر ہاں جب حسین کی شہادت کی خبر ملی تو گھر سے بے ساختہ نکلے، عباس کے بیٹے کی انگلی پکڑے ہوئے، عصا کا سہارا لیے ہوئے۔ بشیر اعلان کرتا تھا کہ بشیر چپ ہو جا، حسین نہیں مارے جا سکتے۔ آپ ذرا سوچیں، بشیر کہتا بھی کیوں؟ تجھے نہیں پتا، حسین نہیں مارے جا سکتے، کبھی نہیں مارے گا حسین، کبھی حسین نہیں مارے جا سکتے، کیوں؟ پر مجھے نہیں پتا نا، میں ماروں نا، میں نے اپنے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ کبھی مارے گئے اس کو، کس نے کہا کہ تاریخ میں حسین بے ہوئے مدینہ ہے، انہوں نے خبر دی، یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا، کچھ کہنا چاہتی تھی، بیوی کیا کہنا چاہتی کہ کسی سے کچھ نہیں کہنا، مجھے تو علی سے کہنا ہے۔ نجف کا رخ کی آواز دی، علی حسین مارا گیا۔ بیوی کہنا کیا چاہتی کہ بیٹوں نے حق وفا نہیں کی، ایسا مت کہو، تمہارے بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا، بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا، کہاں ہاں بیوی ایسا مت کہو۔ اچھا ایک بات سے بتا دو، اس ماں کو سکون مل جائے گا، اور وہ کیا؟ یہ میری بہنیں کھڑی ہیں، ان سے پوچھئے بیٹے مارے جائے پردیس میں تو ماں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ پوچھ رہی ہے، یہ بتاؤ کہ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے؟ کبھی بھی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ اس بیوی کے چہرے پر سکون کا سالن ہو رہا ہے۔ دنیا والوں کتنا غریب ہے حسین، غربت کا عالم یہ ہے
جسے مائیں محسوس کر رہی ہیں. آواز یہ پہلے میرے بچے مارے گئے تو اثر پکڑو سہارا لیا آئی باٹی میں پتیول کی تربت کے قیدی رہ گئی. آہستہ سے تربت کے ہاتھ رکھا اور آواز دیا بیوی میرے بچوں سے راضی ہو. آواز آئی ام المؤمنین جو میں نے دیکھا تو تمہیں نہیں دیکھا. یہ ام المؤمنین تمہارے بچوں نے حق کے وفا ادا کر دیا مگر تاریخ گواہ ہے کہ یہ جو جن کے جنازے آ رہے ہیں یہ ام المؤمنین کے بیٹی ہیں. واقعہ کربلا کے بعد ایک گھر سے رونے کی آواز آتی تھی اور یہی کہا کرتی تھی مجھے کوئی ام المؤمنین کہہ کے نہ بلائے. بی بی کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کا گھر ویران ہو گیا. بچوں نے کربلا آباد کر دی, بچوں کے قبروں کے نشان بناتی اور کہتی میں تم پہ نہ رہوں گی, میں تم پہ نہ رہوں گی, میں تم پہ نہ رہوں گی. میں رہوں گی تو حسین پہ رہوں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے. اللہ اکبر. ام المؤمنین کے بیٹوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن علی, جعفر ابن علی, محمد ابن علی, عون ابن علی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام کیجئے, سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجئے. لوگ ام المؤمنین کے بیٹے بھی مارے گئے. میں دیکھ پا رہا ہوں میرے سامنے چھوٹے بچے کھڑے جو بلک کر کے رو رہے ہیں, ان کے چہرے پہ آنسو لگاتار بہ رہے. مجھے یہاں سے بہت سکون مل رہا ہے. سوچے مجھ جیسے گنہگار ذاکر کو جب سکون مل رہا ہے, وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ تمہیں کتنی دعائیں دے رہی ہوگی. خدا کرے تمہارے سر پہ تمہارے باپ کا سایہ سلامت رہے, خدا کرے تمہارا بھائی سلامت رہے, خدا کرے تمہاری بہنیں تمہارے ساتھ رہے. لوٹا تو حسین کو گیا ہے, رونے تو ان کے وارثوں کو نہ دیا گیا. رونے والوں, ام المؤمنین کے بیٹوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے نا. لیجیے اس کے بعد تو جنازہ آ رہا ہے. بہت قیامت ہے, بہت قیامت. وہ جن کی عمر 12-13 سال ہے میں ان سے مخاطب ہوں. جنازہ آ رہا ہے. پتہ ہے جب یہ خیمے سے نکلا تھا, خیمے سے جب یہ نکلا تھا تو سامنے فوج ہے. میں نے بھی 11 محرم کو اسی قرآن یہ بات کہی ہوئی تھی. جب خیمے سے نکلا تو فوجوں نے دیکھا چاند سا چہرہ, نازک بدن خیمے سے نکلا. فوجوں نے دیکھ کے کہا یہ تو چاند جیسا نظر آتا ہے, یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے. سوچو جب فوجیں چاند کا ٹکڑا کہہ رہی ہیں تو اللہ جانے ماں کیا کہتے بلاتی رہی ہوگی, اللہ جانے ماں کیا کہہ کے بلاتی رہی ہوگی. لیکن کیا پتا تھا یہ چاند کا ٹکڑا جو قاسم ہے نا بن کے قاسم جائے گا, تقسیم ہو کر آئے گا. کہہ جائیے قاسم کا جنازہ آنے والا ہے. سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجیے. 9 محرم کی رات کئی دفعہ چچا کے پاس آئے. چچا جان فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آ کے آغوش میں بیٹھ ہوئے. حسین نے سینے کا بوسہ لیا, خوشبو محسوس کی. قطر سینے سے بھائی کی خوشبو آتی ہے. آواز دی چچا شہادت کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں؟ حسین خاموش ہے, کچھ نہیں بولے. آواز دی چچا فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین کچھ نہیں بولے. قاسم پوچھتے رہے. خیمے میں گئے, ماں سے کہا ماں لگتا ہے فہرست میں میرا نام نہیں. پھر چچا کے پاس آ گئے. آواز دی چچا میرا نام ہے یا نہیں؟ حسین نے جب دیکھا کہ یہ بار بار جاننا چاہتا ہے, آواز دی قاسم تو بڑا ہے, تیرا وہ جو چھوٹا والا بھائی اصغر ہے نا اس کی بھی شہادت ہونی. اتنا سننا تھا کہ قاسم جو چچا کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا نا, چچا کی آغوش اٹھ کے چچا کی طرف دیکھ کے روٹے کے رہتا تو کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی. اتنا سننا تھا کہ قاسم نے انگڑائی لی. اب جب انگڑائی لی نا تو کہتے کہ میں تو غریبان میرے بان جس کے بند ٹوٹ گئے. حسین کو یہ ادا بہت پسند آئی. آواز دیا قاسم قاسم تیرے ہوتے ہوئے اصغر کے پاس کون آ سکتا ہے؟ قاسم کی صدا پہ یقین دلا دیا. مگر اے قاسم